بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارے ملک کے پاکستان کے بہت بڑے شہر کراچی کے اندر 12 ستمبر کو تمام تنظیمات اہل سنت نے ایک بہت بڑی تاریخ ساز ریلی نکالی، اور تاریخ ساز جو ہے وہ جلسہ کیا گیا جس میں علماء اہل سنت، قائدین اہل سنت نے خطابات کیے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ علم نہیں، یہ معلوم نہیں کہ یہ ریلی کس مقصد کے لیے نکالی گئی تھی، کیوں نکالی گئی تھی، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو ان کے لیے میری یہ بات ہے کہ 10 محرم الحرام کو کراچی کے اندر ایک گروہ اہل تشیع، ان کا ہوتا ہے 10 محرم کو وہ جلوس نکالتے ہیں، ان کے ماتمی جلوس ہوتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ظہرین، ان کی جو نماز ظہرین وہ پڑھتے ہیں، اس کے دوران انہوں نے ان کے جو اکابرین و ذاکرین تھے، انہوں نے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں صحابی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی گستاخی کی، بے ادبی کی۔ تو جب ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، احتجاج کیا گیا، علماء اہل سنت کی طرف سے احتجاج کیا گیا کہ یہ آپ نے سراسر زیادتی کی ہے، اور یہ آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے کہ صحابی رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو ان کی طرف سے جو دلیل انہوں نے پیش کی کہ ہم نے ان کے اوپر ہم نے جو بے ادبی اور گستاخی کی ہے وہ اس لیے کی ہے، وہ کیا دلیل پیش کی؟ وہ دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ جناب ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق ہم ان کو صحابی رسول ہی نہیں مانتے۔ تو جب ہم ان کو صحابی ہی نہیں مانتے تو پھر ہم جو مرضی کہیں، کوئی یعنی ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یاد رکھو، صحابی رسول کا مقام جو ہے، یہ مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نبی کے بعد صحابہ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ پوری کائنات کے اندر قیامت تک جتنے ولی، غوث، قطب، ابدال، بڑی بڑی شانوں والے جو بھی اللہ کے بندے ہیں، ان سب کی شان کو جمع کر لیا جائے تو ایک صحابی رسول کی شان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہوگا جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کی ہو، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ تو یہ جو دلیل انہوں نے پیش کی، تو پھر جناب والا، اگر آپ کی یہ دلیل ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہم ان کو صحابی نہیں مانتے، تو اس لیے ہم ان کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، تو پھر یہ تمہاری دلیل کہاں تک پہنچے گی؟ اگر جس طرح فرانس کے اندر توہین رسالت عائدون کی جاتی ہے، اور دیگر ممالک کے اندر گستاخان رسول جو ہیں وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، دوسرے مذہب جتنے مثلا ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہ قادیانی بھی اس میں آتے ہیں، مرتدین، اور عیسائی، یہودی، اگر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کریں تو ان کے خلاف اگر احتجاج کیا جائے تو آپ کی دلیل کے مطابق پھر وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے مذہب کے اندر چونکہ ہم ان کو نبی ہی نہیں مانتے، تو پھر آپ کے پاس، مسلمان کے پاس پھر کون سا جواز باقی رہ جائے گا؟ پھر تو سارے جواز ختم ہو گئے، یہ احتجاج کرنے کے جواز تو پھر ختم ہو گئے، پھر ایک دوسرے کے مقدسات جو ہیں ان کی سر عام کوئی توہین کرتا رہے تو دوسرا پھر اس کے رد میں، اس کے مقابلے میں احتجاج بھی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ آپ کی دلیل جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان ہے، ان کی شان کو ماننا پڑے گا۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے، اگر کوئی کسی صحابی کا انکار کرتا ہے، نعوذ باللہ اس کے عقیدے میں صحابیت کا وہ انکار کر رہا ہے، تو وہ اپنے اس عقیدے کو اپنے اندر چھپا کے رکھے، باہر کر وہ نکالے گا تو پھر جو اس شاکن رسول، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت جن کے سینے میں ہے، تو پھر وہ ہرگز برداشت
نہیں کریں گے۔ اس طرح کی دلیلیں جو ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں۔ اس طرح تو پھر سب گستاخان رسول اور گستاخان صحابہ دنتناتے پھریں گے۔ تو برائے مہربانی اس طرح کے لوگوں کو لگام دی جائے، اس طرح کے لوگوں کی زبانوں کو روکا جائے، اور حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کا انکار کر رہے ہیں، ان کی صحابیت کا انکار کر رہے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اہل بیت اطہار کی گستاخی کر رہے ہیں، ان کو لگام دی جائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، تاکہ کروڑوں عشاقان رسول، کروڑوں جو مسلمان ہیں، ان کے جو دل آزاری ہوتی ہے، ان کے جو جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے، یہ بہت خطرناک حد تک اس کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ تمام غلامان مصطفیٰ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ گستاخان رسول کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام علماء اہل سنت و تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔